السلام علیکم ویورز، میں ناز شاہ آپ کے ساتھ ہوں۔ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ حضرت حسن اور حضرت حسین بچپن میں ایک دفعہ بیمار ہو گئے تو حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت فضہ جو ان کی خادمہ تھیں، انہوں نے ان شہزادوں کی صحت یابی کے لیے 3 روزوں کی منت مانی۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہزادوں کو شفا دے دی۔ جب نظر کے روزوں کے ادا کرنے کا وقت آیا تو سب نے روزے کی نیت کر لی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک یہودی سے 3 سا جو لائے، 1 سا جو تینوں دن پکائے، لیکن جب افطار کا وقت آیا اور تینوں روزہ داروں کے سامنے روٹیاں رکھی گئیں تو ایک دن مسکین، ایک دن یتیم اور ایک دن قیدی دروازے پر آ گیا اور روٹیوں کا سوال کر دیا، تو تینوں دن سب روٹیاں ان سائلوں کو دے دی گئیں اور صرف پانی سے انہوں نے روزے کی افطاری کی اور اگلے دن کے روزے کی نیت دوبارہ رکھ لی گئی۔ حضرت فضہ حضرت بی بی فاطمہ کے گھر کی خادمہ تھیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی پیاری بیٹی کے گھر کی اس سرگزشت کو ان لفظوں میں بیان فرمایا ہے، اور اہل بیت کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور اسیر کو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تمہیں خاص اللہ کے لیے کھانا دیتے ہیں، تم سے کوئی بدلہ یا شکر گزاری نہیں مانگتے۔ اور تینوں دن یہ اللہ کے بندے روزہ رکھتے رہے اور تینوں دن روٹیاں سائلوں کو دیتے رہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھوکے رہتے تھے خود اوروں کو کھلا دیتے تھے، کیسے صابر تھے محمد کے گھرانے والے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ یہودیوں کے یہاں کسی کے گھر شادی تھی۔ وہ لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کے پڑوسی ہیں، ہمارا بھی کچھ حق ہے، اسی لیے ہماری درخواست ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دختر فاطمہ زہرا کو شادی میں شرکت کے لیے بھیج دیں تاکہ ان کے قدم سے برکت ہو جائے اور بزم عروسی کی رونق میں اضافہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، زہرا اگرچہ میری بیٹی ہے لیکن علی رضی اللہ عنہ کی زوجہ ہیں، تم لوگ حضرت علی سے جا کر درخواست کرو، اگر وہ چاہیں گے تو شادی میں جانے کی اجازت دے دیں گے۔ یہودیوں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرف سے ان سے سفارش فرما دیں۔ پھر وہ یہودی حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اگر آپ اجازت دیں حضرت فاطمہ شادی میں تشریف لے آئیں۔ آپ نے فرمایا کہ اس امر کی مالک خود جناب سیدہ فاطمہ ہیں۔ اس کے بعد یہودی نے جس کے گھر شادی تھی جناب سیدہ فاطمہ کے گھر میں حاضری دی اور اس نے دروازے پر آواز دی کہ اے بنت رسول، میری لڑکی کی شادی ہے، اگر آپ تشریف لے چلیں تو میری عزت بڑھ جائے گی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ جناب امیر المومنین سے آپ اجازت لے لو، اگر حضرت علی اجازت دیں تو میں چلوں گی شادی پہ۔ یہودی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خدا کے شیر حضرت علی کی خدمت میں گیا تھا اور سبھی نے آپ کو مختار کیا ہے۔ جناب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ سن کر متفکر ہوئیں۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بھی حضرت فاطمہ کے پاس تشریف لے آئے۔ فاطمہ نے فرمایا، بابا جان، یہودی کے ہاں سے آدمی آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، اس کے گھر جانا چاہیے یا نہیں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا، فاطمہ تمہاری مرضی ہے۔ حضرت فاطمہ نے عرض کیا، ابو جان، آپ کی بہت سخت توہین ہوگی، کیونکہ ان عورتوں کی عمدہ اور نفیس لباس اور زیورات سے وہ مزین ہوں گی، اور میرے پاس تو وہی پھٹے پرانے کپڑے ہیں جس میں جا بجا پیوند لگے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا، اے بیٹی، اسی حالت میں جاؤ جو اللہ کی مرضی ہے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جانے کو تیار ہو گئیں۔ ادھر یہودیوں نے اپنی عورتوں کو زیورات اور ملبوسات سے خوب آراستہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فاطمہ الزہرا کے پاس لباس اور زیورات
تو قطن نہیں ہیں، وہ تو اپنے پرانے پیوند لگے ہوئے لباس میں شادی میں شریک ہوں گی تو سب کی نگاہوں میں سبک اور حقیر ہوں گی۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص کنیز کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے جنت کے ایسے حلے اور زیورات بھیجے کہ جن کی مثال اور نظیر دنیا میں نہیں ملتی۔ حضرت فاطمہ کو زیورات و خلت سے آراستہ کیا گیا اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے لیے جنتی لباس لے کر آئے۔ حضرت فاطمہ روانہ ہوئیں، کچھ حوریں آپ کے دائیں اور کچھ بائیں اور کچھ پیچھے اور کچھ آگے تھیں۔ اس چاند سے حضرت فاطمہ کی سواری یہودی کے مکان پر پہنچی۔ جو ہی آپ یہودی کے مکان پر پہنچے، تمام مکان آپ کے نور سے روشن ہو گیا اور ایسی خوشبو پھیلی کہ دور دور تک محسوس ہونے لگی۔ یہ تجمل اور وقار دیکھ کر تمام یہودی عورتیں بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر بعد سب کو ہوش آ گیا مگر دلہن کو ہوش نہ آیا۔ لاکھ تدبیریں کی گئیں مگر سب بے سود ثابت ہوئیں۔ چنانچہ جب دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ دلہن کی روح پرواز کر چکی ہے۔ آنن فانن شادی کا مکان ماتم کدا بن گیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا یہ دیکھ کر بہت تشویش ہوئی انہیں، اور فرمایا کہ اطمینان رکھیں، ابھی ہوش آ جائے گا۔ اس کے بعد حضرت فاطمہ نے 2 رکعت نماز پڑھ کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کیے اور کہا کہ میرے اللہ، میں بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ الزہرا ہوں۔ اے میرے اللہ، تو برحق ہے، میں تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہوں، میری عزت تیرے ہاتھ میں ہے۔ تمام لوگ یہی کہیں گے کہ اس فاطمہ کے آتے ہی دلہن فوت ہو گئی، خانہ شادی خانہ غم بن گیا۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی دعا اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی اور یہودیوں کی دلہن کلمہ شہادت پڑھتی ہوئی اٹھ بیٹھی، کہنے لگی کہ میں شہادت دیتی ہوں کہ اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق رسول ہیں اور حضرت فاطمہ ان کی بیٹی ہیں۔ آپ حضرت فاطمہ مجھ کو مذہب اسلام کی تعلیم فرمائے، اور اسی طرح صدق کے دل سے وہ عورت مسلمان ہو گئی۔ حضرت فاطمہ الزہرا کا یہ اعجاز دیکھ کر تمام یہودی مرد اور عورتیں مسلمان ہو گئے اور بڑے عزت کے ساتھ آپ کو آپ کے گھر کی طرف رخصت کیا گیا۔ آپ نے سارا ماجرا رسول اللہ کو سنایا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بھی بہتری رکھی اور حضرت فاطمہ الزہرا کی دعا قبول ہوئی، اور تمام لوگ جو یہودی تھے اور منافق اور مشرک تھے وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر آ گئے اور ان سب نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح بعض روایات میں یہ ذکر ہے کہ شادی کی رات پیغمبر خدا نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کو ایک نیا پیراہن دیا تاکہ وہ اسے اس رات پہن سکیں۔ شب زفاف آپ مصلی عبادت پر بیٹھی اپنے اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور مناجات کر رہی تھیں کہ اچانک ایک سائل نے دروازہ کھٹکھٹایا اور اونچی آواز میں اس نے کہا کہ نبوت اور رسالت کے گھرانے سے میں ایک پرانے پیراہن کا سوال کرتا ہوں۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے چاہا کہ سائل کو اس کے سوال کے مطابق پرانا پیراہن دے دیں۔ اچانک آپ کے سامنے قرآن کریم کی یہ آیت آئی جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم سے نیکی کی منزل تک تم نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب چیزوں میں سے راہ خدا میں خرچ نہ کرو۔ یہ 4 پارے کی آیت ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا جو کہ جانتی تھیں کہ اس نئے پیراہن سے زیادہ محبت کرتی ہیں، انہیں یہ جوڑا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عنایت فرمایا تھا، اور وہ اس سے بہت محبت کرتی تھی کہ یہ ان کی شادی کا جوڑا ہے۔ آپ نے اس آیت کریمہ پر عمل کرتے ہوئے وہی پیراہن سائل کو دے دیا۔ دوسرے دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ الزہرا کے جسم اطہر پر پرانا پیراہن دیکھا تو پوچھا کہ اے میرے جگر کے ٹکڑے، آپ نے نیا جوڑا کیوں نہیں پہنا؟
آپ نے جواب دیا کہ وہ میں نے سائل کو دے دیا ہے، اور عرض کیا کہ بابا جان، میں نے یہ روش آپ سے سیکھی ہے کہ جب میری مادر گرامی حضرت خدیجہ آپ کی شریک حیات بنی تو انہوں نے آپ کے راستے میں اپنی ساری دولت غربا اور فقراء میں تقسیم کر دی، اور صورتحال یہاں تک پہنچ گئی کہ جب ایک سائل آپ کے دروازے پر آیا اور اس نے ایک پرانے لباس کا سوال کیا تو گھر میں کوئی پرانا لباس تک موجود نہیں تھا جو میں اسے دے دیتی۔ آپ نے اپنا پیراہن اتارا اور سائل کے حوالے کیا، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جگر کے ٹکڑے حضرت فاطمہ الزہرا کی محبت اور اخلاق سے بہت زیادہ متاثر ہوئے، اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ حضرت فاطمہ الزہرا اپنے شوہر نامدار حضرت امام علی کی اس حد تک فرما بردار تھیں کہ اپنے آپ کو ان کی کنیز سمجھتی تھیں۔ روایات میں آپ کے یہ الفاظ ملتے ہیں: یا علی، یہ آپ کا گھر ہے اور میں آپ کی کنیز ہوں، آپ جو بھی فرمائیں مجھے منظور ہے۔ اور اسی طرح اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا ایک بے مثال ماں تھیں، اور وہ اپنی ذمہ داریوں کو خوب نبھایا کرتی تھیں۔ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں قابل توجہ نکات میں سے ایک نقطہ آپ کا اولاد کے درمیان عدل سے کام لینا تھا۔ حضرت ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت امام حسن اور حسین اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کشتی لڑ رہے تھے۔ رسول خدا حسن کی حوصلہ افزائی فرماتے، مسلسل اسے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہہ رہے تھے: حسن بیٹا اٹھیں اور حسین کو زمین پر گرا دیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا یہ منظر دیکھ کر حیران ہوئی، اور آپ نے پوچھا: بابا جان، حسن بڑا ہے اور حسین چھوٹا ہے، اور آپ جب کہ بڑے کی حوصلہ افزائی فرما رہے ہیں اور میرے حسین کو نہیں، ان کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حضرت حسین کی حوصلہ افزائی جبرائیل فرما رہے ہیں، اور میں اس کے مقابلے میں حسن کی حوصلہ افزائی کر رہا ہوں۔ تو یہ تھا ماں کا عدل جو دونوں بچوں کے درمیان تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نظر آ رہے تھے کہ دونوں کی کشتی لڑتے ہوئے جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد فرما رہے تھے۔ یہ ہے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری لخت جگر حضرت فاطمہ الزہرا کی زندگی کے حالات و واقعات۔ مزید میں آپ کے ساتھ ایسی ویڈیوز شیئر کروں گی۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ناز شاہ کو اجازت دیجیے، اور اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں تو کائنڈلی لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اللہ حافظ۔